نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والشهداء عند ربهم، اور گواہ ہوں گے اپنے رب کے ہاں۔ اب شہداء کا معنی کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے، اور یہ وہ گواہ ہیں جن کے بارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہوں گے، جنہوں نے پیغمبروں کی سچائی کی خود بھی گواہی دی اور پھر دنیا بھر کے سامنے وہ گواہی دینے والے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائیں، پھر ایمان لا کر اپنے ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں اپنا مال خرچ کریں، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی اس وقت یہ دوسرے لوگوں پر گواہ بنے۔ ایسے لوگ وہاں گواہی کس طرح دے سکیں گے یا کب دیں گے؟ اسی وقت جب دنیا میں انہوں نے اپنے قول اور عمل سے گواہی دی کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے نزدیک شہداء شمار ہوں گے، یعنی گواہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ رب کے نزدیک گواہ شمار ہوں گے جو دنیا میں اپنے قول اور اپنے فعل سے حق کی گواہی دیتے ہوں، اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہوں کہ ہم واقعی اللہ کے دین کو سچا مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے کہے کہ میں اللہ کے دین کو سچا مانتا ہوں، مجھے یہ دین بہت پسند ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اس کے دین کے کام کا بہت شوق ہے، اس کے دین کی خدمت کا بہت شوق ہے، مجھے جنت میں جانے کا بہت شوق ہے، اگر کوئی شخص صرف زبان سے یہ جملے ادا کرتا رہے اور اس کا عمل اس کے اس قول کی گواہی نہ دے، تو اس کی ان باتوں کو کون سچا مانے گا؟ دنیا میں آپ جو بولتے ہیں جب تک عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتے تو آپ گواہ ہو ہی نہیں سکتے اس بات کے، یعنی عملی طور پر۔ اب آپ دیکھیے گواہی وہی دیتا ہے نا جو کسی کام کا یا کسی واقعے کا عینی شاہد بھی ہو، اور سب سے بڑی گواہی تو خود اپنے عمل کی ہوتی ہے نا۔ اگر اپنے عمل سے ہم کسی چیز کی گواہی نہیں دیتے تو زبان کی تبلیغ تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گی، اور انسان کی نیت اور انسان کا اخلاص اس کے عمل میں جھلکتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، کسی انسان کی کسی چیز کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ۔ آپ کو اگر کبھی جائزہ لینا ہو کسی کی کمٹمنٹ کا کسی چیز کے ساتھ، تو کہاں سے لیں گے آپ جائزہ؟ کس طرح لیں گے؟ اس کا عمل گواہی دے گا نا۔ یعنی ایک انسان زبان سے کچھ بولتا ہے اور عمل اس کا کسی اور بات کی گواہی دے رہا ہے، یا عمل سے اس کی لاپرواہی ثابت ہو رہی ہے، تو ایسا شخص تو پھر منافق قرار پاتا ہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک گواہ ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں حق کی گواہی دیں گے، جو لوگ اپنے عمل سے حق کی سچائی کا ثبوت دیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالی کے ہاں وہ گواہی کے منصب پر ہوں گے، وہاں بھی ان کو یہ آنر نصیب ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اپنے عمل سے گواہی نہیں دے رہے اپنے دین کی سچائی کو ثابت کرنے کی، قیامت کے دن پھر ان کی گواہی کہاں سے لی جائے گی؟ اور شہداء قیامت کے دن بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللعانون لا یکونون شہداء، لوگوں پہ لعنت کرنے والے شہداء میں شامل نہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص دین کی تبلیغ کرنے کی بجائے، دین کو پھیلانے کی بجائے صرف لوگوں کو کرٹیسائز ہی کرتا رہے، صرف دوسروں پہ لعن طعن ہی کرتا رہے، تو قیامت کے دن وہ گواہوں میں شمار نہ ہوگا۔ پازیٹو طریقے سے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ حق کی گواہی دینا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت و آبرو کو مجروح کرتا ہے، تم نہ اس کو روکتے ہو نہ برا مانتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی بدزبانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو ہماری بھی عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تم شہداء میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ابن اسیر نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ایسی مداہنت کرنے والے ان شہداء میں شامل نہیں ہوں گے
جو قیامت کے روز انبیاء سابقین کی امتوں کے مقابلے میں شہادت دیں گے۔ اگر صدیق اور شہداء کا معنی آپ کو مزید سوچنا ہے تو سورۃ النساء کی اس آیت کو یاد کر لیجئے جس میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دونوں کی خصوصیات کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو زبانی خالی خلی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل سے کچھ بھی ثابت نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کسی انسان کی باتیں کیسی ہیں، یہ دیکھو اس کا حقیقی کردار کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ کیونکہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ہی بولی ہوئی بات کو کر کے دکھانا یہ حقیقت میں مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کی پہچان محض اس کے کلام سے نہیں ہوگی، اس کے کردار سے ہوگی۔ لہذا کسی بھی انسان کا کردار دیکھنا ہو تو سب سے اہم ترین علامت کیا ہے کہ وہ اپنے مال سے کیا کام لے رہا ہے یا اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کرنے میں، قرض حسنہ دینے میں، یا محض اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں۔ پھر اسی طرح کیا دین کو صرف اپنی ذاتی زندگی تک ہی محدود کیا ہوا ہے یا حق کی گواہی لوگوں تک بھی لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، جو شخص اس بات میں سنجیدہ ہے کہ وہ خود جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اس کے دل کے اندر واقعی ایک نرمی اور خشوع ہے، کیا وہ اس بات میں سنجیدہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے؟ جس کو سچے دل سے اپنی فکر لگ گئی اسے دوسروں کی بھی لگ جائے گی، اور جس کو اپنی نہ لگے اسے دوسروں کی بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ تخشع قلوبہم کی جو کیفیت اور جو صفت ہے وہ انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتی ہے، دلوں کا خشوع پورے رویے کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگی کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ یعنی آج دنیا میں جو جس مرتبے پر ہے، جس مقام پر ہے، جتنی کوشش کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے اجر بھی اتنا ہے اور اس کا نور بھی اتنا ہی ہوگا، اسی درجے کے نور کا وہ مستحق ہوگا جس درجے کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی۔ ہر ایک اجر اور نور میں اپنا اپنا حصہ پائے گا، اور وہ حصہ آج محفوظ ہوگا جو کل ان کو مل جائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اب دوسرا گروہ ایمان والوں کے مقابل آ گیا، اور وہ ہے نہ ماننے والوں کا۔ واقعی یہ حقیقت قابل غور ہے کہ قرآن اندر کیوں نہیں جاتا، کیا وجہ ہے آخر؟ پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ایک ایک دن میں ختم کرتے ہیں، لیکن اندر نہیں جاتا۔ مجموعی طور پر بھی امت کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، معنوں کو ہر ہر اینگل سے سمجھنے والے، پورے پورے جوابات درست دینے والے۔ اندر کی دنیا خالی ہے، دل کو نہیں چھوا۔ کیوں؟ میرے خیال میں تو ایک وجہ یہی ہے کہ ہماری پڑھنے کی نیت کیا ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے۔ ہم سب اپنی اپنی نیت کا جائزہ لینا، کیا صرف جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے پتہ تو چلے؟ کیا عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں یا محض ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ دل کی گہرائی میں اترا ہے یا اوپر سے ہی گزر گیا ہے، اس کی فکر کم ہوتی۔ جب ہم دنیا کے سارے فائدوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اصلاح کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کو، پھر یہ اثر کرتا ہے، پھر اصلاح ہوتی۔ اگر ہم صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوں، صرف برکت کے لیے پڑھ رہے ہوں، صرف ایک کورس پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں، تو پھر مقصد فرق ہو گیا نا۔ جب مقصد فرق ہے تو اثر بھی مختلف طریقے سے ہوگا اور نتیجہ بھی مختلف نکلے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو کام صرف روٹین میں کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، جب تک کہ اس روٹین میں پھر اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر نہ دیا جائے کہ میرا مقصد محض اس کو
پورا کر لینا نہیں یا صرف جان لینا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ صرف کسی کے کہنے پر کر لیتے ہیں کہ کسی نے سبق پڑھا دیا تو پڑھ لیا، کسی نے سننا ہے تو پڑھ لیا، حاضری لگنی ہے تو آ گئے، یا کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، تو پھر عمل نہیں بدلتا. اصل میں یہ جو خیال ہے ہم مسلمانوں کا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس لیے جنت ہمیں مل کے رہنی چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. اہل کتاب کا بھی یہی خیال تھا. اسی وجہ سے ان کے پاس کتاب تھی لیکن نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ دل پہ لیتے تھے، نہ اپنے لیے سمجھتے تھے. کتاب کچھ کہتی تھی، عمل کچھ اور ہوتا تھا. اور اس کے باوجود ان کا یقین کیا تھا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اول تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں ہرگز، گئے بھی تو چند دن بعد نکل آئیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد جو عاجزی آنی چاہیے، جیسے ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو ایک عاجزی آتی ہے، اس کے اور جھکاؤ آ جاتا ہے اس میں. ہم بعض اوقات علم حاصل کر کے اور اکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں مت بتاؤ، ہمیں کیا سکھاؤ گے، ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا وہ قرآن اثر کرتا ہی نہیں، وہ جھکاؤ پھر آتا ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات تو اصل میں یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے. دنیا سے اتنی محبت ہے، دنیا کی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے مقناطیس کی طرح، اور ہم ریزسٹ کر ہی نہیں پاتے. سارے غم، ساری فکریں دنیا ہی کی تو ہیں. نام پانا ہے تو دنیا میں، عزت پانی ہے تو دنیا میں، رونق اور زینت ہے تو صرف دنیا ہی کی عزیز ہے. گھر چاہیے تو دنیا ہی کا، ہر چیز دنیا میں چاہیے، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کو بچا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر کے لیے دل کہاں سے جھکے، پوری توجہ جو نہیں ہے اس کی طرف. صحابہ کرام پہ اثر کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ خالی اس ذہن تھے، ہر چیز کو نکال کے قرآن سنتے تھے. جن دلوں میں دنیا کے بت بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ قرآن کیا اثر کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، معلوم کر لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کیا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ ایک کھیل اور دل لگی کا سامان ہے. وزینتن، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پہ کثرت حاصل کرنا ہے. اس سب کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل غیث، بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، خوش کیا کسانوں کو اس کی نباتات نے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے اس کو کہ زرد پڑ گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، ورضوان، اور رضامندی بھی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک قرآن کے حقائق دل میں نہیں اترتے. ہماری مشکل اور کچھ نہیں، صرف دنیا کی رنگینی ہمیں اپنے اندر کھینچے ہوئے ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس زندگی میں ہمارے رویے کیسے کیسے ہوتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی اور بڑھاپا ہوتا ہے. ان سب میں انسان کا رویہ زندگی کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بچپنا، اس میں بس کھیل پیارا ہوتا ہے. اگر آپ چھوٹے بچوں کی حرکات دیکھیں تو انہیں سب چیزوں سے بڑھ کر کھیل سے دلچسپی ہوتی. کھاتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، نماز میں بھی کھیل رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں. ہر وقت ان کے دماغ پہ کھیل سوار ہوتا ہے، لعب، کھیل کھیل کھیل. لیکن اب تو ماشاءاللہ صرف بچوں کی حد تک ہی یہ کھیل نہیں رہا. اب تو بڑوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کھیل کا کیسا کیسا جنون ہے. خود کھیلیں یا نہ کھیلیں, اور اگر دیکھنے کو بھی نہ ملے تو صرف کمنٹری سننے کے بھی کیسے کیسے شوقین ہوتے ہیں. نمازیں جاتی ہیں تو جائیں, کاروبار بند ہے تو ہو, قیامت گزر جائے, لیکن کھیل کے ساتھ ساتھ ہے. اخباروں میں آپ دیکھیں, اللہ رسول کی بات کے لیے ایک چھوٹا سا کالم بھی ہو تو وہ بھی کوئی اسپانسر کرے تو وہاں لکھیں گے, گویا احسان ہے کسی پر. اس کے لیے بھی پیسے چاہیے, چند آیات کا ترجمہ دینے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اسپانسر چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے برعکس کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی اور ان کے بارے میں سکینڈل اور جھوٹ موٹ اور ان کی شخصیتوں کو اڑتا ہوا دکھا کے, اس کے لیے کئی صفحات اور میگزینز خاص اور مخصوص ہوتے ہیں. تو جب ہماری دلچسپیاں ہیں ہی کھیل سے, تو ہمیں آخرت کہاں سے یاد آئے گی اور کیوں یاد آئے گی؟ اور پھر دلچسپی میں ایک دیوانگی کی حد تک آگے بڑھ جانا. اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے پھر بھی جسمانی کھیل ہوتے تھے, اب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیل کھیلیں, موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے کھیل کھیلیں, گیمز کے اندر ایک نہیں بے شمار اقسام ہیں کھیل کی, جس میں آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے, صرف ایک ذہنی تفریح ہے, صرف ذہنی طور پر آپ مشغول ہیں. اور آپ بچوں کو دیکھ لیجئے, گھنٹوں اس میں گزار دیں گے, لعب لعب لعب. زندگی کیا بن گئی؟ کھیل بن کے رہ گئی. پھر ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو صرف کھیل ہی نہیں, لہو بھی شروع ہو جاتا ہے. لہو کا لفظی معنی دل گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے. لہو میں عورتوں کے بارے میں بھی گفتگو شامل ہوتی ہے. پیچھے آپ سورۃ لقمان میں پڑھ چکے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہی تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں, اب ان کی دلچسپی صرف کھیل نہیں رہتا, صرف وہ کھلونوں سے یا کمپیوٹر سے نہیں کھیلتے, اب ان کی نگاہیں اپوزٹ سیکس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں. اب لہو کا دور شروع ہوتا ہے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈز کے کانسیپٹس آنے لگتے ہیں, چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے. ساری توجہ, ساری دلچسپیاں اس میں گم ہو کے رہ جاتی. دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا سوائے لہو کے. لہو سوچوں کا, گفتگو کا, ہر چیز کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اسکول کی جو اسٹیشنری ہے اس میں آپ دیکھیے ہر چیز پہ ہارٹس بنے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ہارٹس والی چیزیں اختیار کر رہے ہیں. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لائب سے نکل کر لہو میں پوری طرح منہمک ہو گئے, مشغول ہو گئے, اس نے اپنے اندر کھینچ لیا. اسی کے لیے پھر آپ دیکھیں سنتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں, دیکھتے کیا ہیں, اور یہ سب کچھ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہوتا ہے. پھر جب ہمارے کان لہو کا شکار ہوں, ہمارے دل, ہمارے جذبات, ہمارے خیالات صرف اپوزٹ سیکس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں, صرف محبتوں کی جھوٹی کہانیاں ہی ہر طرف سنی سنائی جا رہی ہوں, پھر کوئی سنجیدہ بات کب دل میں اترے گی, کب اس کے لیے وقت نکلے گا؟ اور جوانی کا ابتدائی حصہ سارا اسی میں گزر جاتا ہے. بچوں کو دین کے پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کے دل تو لہو کا شکار ہیں. اور اس کو بالکل ایک نارمل بات لیا جاتا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی طبعی, فطری, نیچرل حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے ایسا کام نہ کرے تو اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا بیٹا اتنی عمر کا ہو گیا, ابھی تک اس کے اندر کبھی ایسا خیال نہیں آیا یا اس میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی, مجھے بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اب نارمل تو نہیں. یعنی حیا اور پاک دامنی کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا یا اس کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ خود والدین اس کے نہ ہونے کو اب نارمل رویہ سمجھتے ہیں. یعنی ہمیں جو زندگی ملی اللہ کی اطاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے, کچھ حصہ کھیل کود میں گزار دیا اور پھر کچھ حصہ لہو میں گزار دیا. اب تھوڑے اور بڑے ہوئے, شادی کا موقع آیا,
بھرپور جوانی کا آغاز ہے. اب لہو کے ساتھ زینت کا شوق چرایا ہو، کیونکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اس زیب و زینت کے حصول میں حد کر دیتے ہیں. ایک ایک شادی کے موقع پر زیب و زینت کا اختیار کرنا، ہم سب اچھی طرح اس پہ غور کر سکتے ہیں. لباس کے معاملے میں زیب و زینت کو دیکھیے، گھر سجانے کے معاملے میں، ہر چیز کے پیچھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ایک ایک کارڈ جو شادی کے موقع پہ بٹتا ہے، اس کے اوپر جو زیب و زینت کی جاتی، اس پر جو ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کے نام پر زیب و زینت کا جو اظہار کیا جاتا ہے، پھر دلہن کو سجانے کے نام پر جتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے. کس کس چیز کا ذکر کریں گے، کس کس بات پر اسراف کو دیکھیں گے. کیا ہے، چند گھنٹے کے لیے کپڑا پہننا ہے، ہزاروں لاکھوں خرچ کرنا کوئی عیب کی بات ہی نہیں. اور اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 1 روپیہ نہیں نکلتا. پھر زیورات کے بنانے میں، صرف اس کی ڈیزائننگ میں، صرف ہر جوڑے کے ساتھ اس کی میچنگ میں کتنا کتنا وقت، کتنا کتنا پیسہ اور کیسی کیسی ایفرٹ لگتی ہے. کوئی حد ہے جس پہ ہم جا کے رکیں گے؟ کیونکہ دنیا کا جو جنت بنا لیا. صحابہ کرام اور صحابیات کے طریقے کو دیکھیں، جنہوں نے جنت کے سودے کیے تھے، انہوں نے دنیا کی فضول اور ضرورت سے زائد زینت اختیار نہیں کی تھی، ایک حد میں رہ کر ہی زینت اختیار کی تھی. وزینت، یعنی دیوانگی کی حد تک زینت کا حصول. ظاہری ٹیپ ٹاپ زینت کا کیا معنی؟ صرف اپیرنس، ظاہریت کے اوپر ساری ایفرٹ کا لگا دینا، مال، وقت، انرجی، کریٹیوٹی، ذہانت، سب صلاحیتیں صرف اور صرف نمائش اور زینت. اور پھر جو ہی زیب و زینت کا دور گزرتا ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے، جسمانی حسن چھننے لگتا ہے، ساری سمارٹنس ختم ہونے لگتی، چال ڈھیلی پڑنے لگتی، تو پھر اور کچھ نہیں بچتا. تو تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، کچھ مال میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، مالی اعتبار سے بھی انسان کچھ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اس لیے تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد دونوں کے بارے میں تکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، ایک دوسرے پہ فخر جتانا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خود ایک زینت اور جوانی کی حد کو گزر جاتے ہیں، بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ صرف پھر ماضی کی قصہ گوئی کرتے رہتے ہیں، فخر کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں. پھر باپ دادا کی باتیں، مال و متاع کی باتیں، گزری ہوئی زندگی میں زیب و زینت کے مظاہروں کی باتیں، مختلف شادیوں کی ڈسکرپشن، کیا پہنا گیا، کیا پکایا گیا، کس کس کو بلایا گیا، کون کس شادی میں شریک تھا. بس انہی یادوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ہر مجلس میں بیٹھ کے، ہر محفل میں بس یہی خاندانی تاریخ دہرائی جاتی ہے. کوئی کارآمد اور مفید بات نہیں ہے، کوئی آخرت کا ذکر نہیں ہے، کوئی آگے کی فکر نہیں ہے. اب تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اب تو ہوش میں آ جاؤ. اب بھی ہوش میں نہیں آ رہے، اب بھی صرف دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، اور دنیا کے فخر اور دنیا کے مال اور اولاد کی باتیں ہی باتیں. کیونکہ جو عمر بڑھتی ہے، پھر صرف اپنی اولاد نہیں ہوتی نا، اولاد کی اولاد بھی ساتھ شامل ہو جاتی، پھر نواسوں اور پوتوں، ان کی باتیں شروع ہو جاتی. پھر انہی کی کہانیوں میں ہم دل بہلائے رکھتے ہیں. نہ اللہ کا ذکر یاد ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ملتا ہے، نہ استغفار کا وقت ہے، نہ آخرت کی کچھ فکر ہے. کیا ہماری زندگیاں انہی باتوں کا نمونہ اور عکاسی نہیں کر رہی؟ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھکتے ہی نہیں، مائل ہوتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، اس سے جو کچھ ہمیں لینا چاہیے وہ ہم لیتے ہی نہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ چھایا ہوا ہے ذہن پر، دل پر، اندھے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں. جو کھیل کے شوقین ہیں ان کی ساری قوتیں اس میں لگی ہوئی ہیں، جو لہو میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا. مال، وقت، ہر چیز اس میں تباہ کیے چلے جا رہے ہیں. اپنا کیریئر، فیوچر تک بعض اوقات لوگ تباہ کر دیتے ہیں محض لہو میں پڑھ کے.
اور جن کو زینت حاصل کرنے کی دیوانگی ہے وہ اس میں مبتلا ہے، ایک دیوانگی کی حد تک ان چیزوں میں مبتلا ہے. کوئی زندگی کا مقصد یاد نہیں، کوئی صدیق اور شہداء ہونے کا مطلب پتہ نہیں، نہ اس کے لیے عملی طور پر کچھ تیاری ہے. اور پھر عذر بہانہ کیا کر دیتے ہیں، دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، کیا کرے وقت ہی نہیں. سال بھر آ سکتے ہیں صبح 8 سے 2 بجے تک، لیکن جو ہی کورس ختم ہوگا کوئی کام بتا دیں 2 گھنٹے کا، کوئی ہفتے میں 1 دفعہ کا کام بتا دیں. ہم دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، بس وہ کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ کی ڈیوٹی لگا دیں، آ کے کسی وقت حاضری دے دیں گے. اگر وہ بھی وقت ملا، کوئی اور دنیا سامنے نہ آ گئی تو. کبھی کبھی تو حیرت ہونے لگتی ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے بھی یہی رویہ، بس اتنی سی کمٹمنٹ، اتنی محبت ہے ہمیں اپنی دنیا سے کہ جس سے تھوڑی سی جدائی ہوئی تو بس پلٹ کے اسی کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی وقت اٹھا لے، ہمیں کسی وقت واپس بلا لے، اور یہ دنیا ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے، سب دوسروں کے ہاتھوں میں بٹ جائے، سب کچھ بکھر کے رہ جائے. جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی جان دے رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہماری کتنی وفاداری کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے اس سے. کمثل غیث، یہ سب کچھ تو ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو. اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ایک ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے. اسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہو جاتے ہیں. کفار سے مراد یہاں کسان ہے. اسے دیکھ کر کفار بس خوش ہو گئے، تعجب میں مبتلا ہو گئے، حیران ہو گئے کہ واہ اتنا کچھ. دل بھانے لگا یہ سبزہ، کیونکہ سبزے کا اور گہرے سبزے کا حسن اپنے اندر کھینچ لیتا ہے انسان کو. ثم یہیج، پھر وہ آہستہ آہستہ سبزہ خشک ہونے لگتا ہے. حاجہ یہیجو کا مطلب ہوتا ہے نباتات کا پانی کی کمی کی وجہ سے سبزے سے خشک اور زرد ہو جانا، پودے کا جوبن پہ آنا اور پھر آہستہ آہستہ روح بزوال ہو جانا، یعنی جب پک کے زرد ہو جاتا ہے، کاٹنے کے قابل ہو جاتا ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر تم دیکھتے اس کو کہ پیلا پڑا ہوا ہے، زرد ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے. صفرا کہتے ہیں سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ، جو سیاہی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایسے گدلا سا رنگ ہو جاتا ہے نا پودوں کا. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ. حطاما ہے تو میم سے، حتمن چورا چورا ہونا، ریزہ ریزہ ہونا. یعنی جس طرح کھیتی اگتی ہے پہلے شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، لگانے والے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی خشک ہونے لگتی، زرد ہو کے چورا ہونے لگتی. اسی طرح دنیا کی زیب و زینت جب مال آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، نئی نئی چیزیں آنے لگتی، نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے، نیا لباس، نیا زیور، نئی چیزیں انسان کو بڑی عمدہ اور بھلی معلوم ہوتی، اور انسان ان کے نئے پن میں کھو کے رہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، سب کچھ پرانا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، زیورات اپنی کشش اور رنگ کھو دیتے ہیں، گھر پرانے ہو جاتے ہیں، جسم پرانے ہو جاتے ہیں، خود انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہونے لگتی ہے، جوانی بہت جلد بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی، اور پھر انسان کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس کی کوئی فٹنگ دنیا میں نہیں رہتی، کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں رہتا، یکا یک ہر چیز سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا، ساری دنیا کی تازگی فنا ہو کے رہ گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.